بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، کل 5 نومبر دنیا کے طاقتور ملک امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ دو پارٹیاں ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس۔ ان دو کے درمیان مقابلہ ہے، دو جماعتیں ہیں مقابلے میں، اور ان میں سے کسی ایک کا صدر منتخب کرے گی عوام۔ ناظرین، اتنا بڑا ملک، دنیا کا طاقتور ملک، لیکن ان کی جو دو بڑی پارٹی ہیں ان کے انتخابی نشان گدھا اور ہاتھی کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی تاریخ کیا؟ اس پر میں بات کروں گا۔ دنیا بھر میں جہاں بھی کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہو یا کم ظرف اپنے سے کم ظرف شو کروانا ہو تو پھر اسے گدھا، کھوتا جیسے لقب سے پکارا جاتا ہے، جیسے نام دیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں بھی تحریک انصاف کا دور تھا، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو نون لیگ کے رہنما وہ کہتے تھے کہ ایک گدھے کو پاکستان پر وزیر اعظم مسلط کر دیا گیا، اور وہی حال آج جناب محترم شہباز شریف جن کو وزیر اعظم منتخب کروایا گیا، ان کے حوالے سے تحریک انصاف کے کارکنان اور تحریک انصاف کے رہنما وہ کہتے ہیں کہ اس کھوتے نو پاکستان دا وزیر اعظم طاقتور حلقے نے بنا دیتا۔ تو یہ بات ایک ہوتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، اپنے سے کم تر شو کرانے کے لیے لوگوں کو گدھا، کھوتا کہا جاتا ہے۔ 1828 میں اینڈریو جیکسن ایک ڈیموکریٹ سے امیدوار تھے صدارتی، ان کے مخالفین ان کو گدھا کہہ کر پکارتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے کہ یہ نکما ہے، ناکارہ ہے، نا اہل ہے، اس کو ووٹ نہ دو۔ تو اینڈریو جیکسن نے الٹا تنقید کرنے کی بجائے، ان کو جواب دینے کی بجائے، جو ان کے کیمپین کے پوسٹرز تھے ان کے اندر گدھے کے خاکے شائع کرنے شروع کر دیے، اور اپنی کیمپین میں گدھا کہہ کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرا انتخابی نشان گدھا ہے اور میں ایک محنتی آدمی ہوں، میں نکما نہیں ہوں، میں بوجھ برداشت کر سکتا ہوں۔ بوجھ مطلب کہ میں فیصلے کر سکوں گا، میرے اوپر جتنا مرضی پریشر ڈال دیا جائے میں اسے برداشت کر لوں گا۔ آخرکار وہ اپنی کیمپین میں کامیاب ہوئے، اور 1828 میں اینڈریو جیکسن کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ ڈیموکریٹ سے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد 1870 میں جا کر وہاں کے امریکہ کے ایک کارٹونسٹ تھے تھامس نیسٹ، انہوں نے خاکہ شائع کیا تھا، اخبار میں کارٹون بنایا تھا، تو اس میں گدھے کا خاکہ شائع کیا تھا۔ سیاسی جماعتوں پہ وہ تنقید کرتے تھے، کارٹونسٹ مشہور تھے تنقید کے حوالے سے۔ تو پھر 1870 سے ڈیموکریٹس نے، پوری پارٹی نے گدھے کا نشان جو ہے وہ اپنا فائنل کیا، اپنا انتخابی نشان۔ ناظرین، تھوڑا سا یہاں یہ بتا دوں کہ 1828 میں ڈیموکریٹس پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی کہ پارٹی قائم ہوئی، اور اب تک ان کے 16 جو ہیں وہ صدور ان کی پارٹی سے وہ منتخب ہو چکے ہیں امریکہ میں۔ اور اس کے بعد 1854 میں ریپبلکن پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ریپبلکن سے اب تک 19 جو صدور ہیں وہ امریکہ کے منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اب جو 5 نومبر یعنی کہ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو ڈیموکریٹ سے کملا ہیرس ہیں اور ریپبلکن سے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ اب ناظرین، ریپبلکن نے ہاتھی کا نشان کیسے اپنا وہ انتخابی نشان اسے بنایا؟ یہ بھی کارٹونسٹ تھامس نیسٹ ان کی مہربانی ہوئی۔ انہوں نے 1874 میں ایک اس کا ہاربر ویکلی نیوز پیپر تھا، اس میں اپنا ایک خاکہ پیش کیا کارٹون کا، اور اس میں جنگل دکھائی دیا، جس جنگل کے اندر جو شیر کی کھال میں ایک گدھا کھڑا ہے، اور اس کے سامنے جتنے جانور ہیں وہ سارے اس کو دیکھ کر دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن ایک ہاتھی سر ٹھونک کر اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے، وہ نہیں بھاگتا، اور اس ہاتھی کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریپبلک ووٹ۔ تو اس کو پھر کافی پبلسٹی ملی اس کو کارٹونسٹ اور اس خاکے کو۔ تو پھر ریپبلکن پارٹی نے جو اپنا انتخابی نشان منتخب کیا 1874 سے، وہ ہاتھی فائنل کر لیا۔
امریکہ کے اندر جب بھی تنقید ہوئی، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، تو وہ ابھی بھی اپنی جو ان کی کیمپین چل رہی ہوتی ہے اس میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ گدھا ہے، یہ ضدی ہے. اور ادھر سے اس کو ریپبلکن والے جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک ہاتھی ہے اور سرکس کا جانور ہے. اور پھر یہ اپنی دونوں ایک دوسرے کی تنقید کا جواب ایسا دیتے ہیں کہ ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ جی ہم محنتی ہیں، بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، جو ہے اس کو پریشر برداشت کر سکتے ہیں، اور ملک کا بوجھ، ملک کا وزن ہم سنبھال سکتے ہیں، ہمیں اس کو نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اور مالک کے وفادار ہیں. جبکہ ریپبلکن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی ذہانت کا نشان ہے اور طاقت کا سرچشمہ ہے اور طاقت ہمارے پاس ہے. تو یہ اس طریقے سے کر کے اسے پازیٹیو اپنی تنقید کو لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین ہو رہی تھی اور جو بائیڈن نے تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے ٹرمپ کو کہا کہ ایک کچرا ہے. تو ٹرمپ نے اسے پازیٹیو لیا اور اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ کچرا کنڈی سمجھ لیں آپ چلے گئے وہاں، اور کچرے کے اس کا ڈریس پہنا اس نے جینیٹر کا، اور اس کے بعد جو کچرے کا ٹرک تھا اس کی ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر جا کر بیٹھے، اور پھر اسی ڈریس میں جینیٹر کے انہوں نے اپنے عوام سے، لوگوں سے خطاب بھی کیا. تو پاکستان کے اندر اگر ایسی تنقید کی جائے تو پھر گالم گلوچ کا سلسلہ شروع ہو جائے، لیکن امریکہ کے اندر تنقید کو بھی پازیٹیو دیا جاتا ہے اور پھر اس پر کسی قسم کا وہ نہیں کرتے، بلکہ مذاق میں لے کر اس کو پھر اپنی کیمپین کا حصہ بنا لیتے ہیں. دوسری طرف ناظرین، امریکہ کے اندر الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، 4 سال بعد ہوتے ہیں امریکہ کے اندر الیکشن، تو وہ 4 سال کے بعد ہوتے ہیں نومبر کے مہینے میں ہی. تو نومبر کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ ناظرین، 1845 سے پہلے وہاں پر فصلوں کی کٹائی، فصلوں کا موسم کا سرد ہونا، موسم کا گرم ہونا، دیگر وجوہات کی بنیاد پر کوئی دن فائنل نہیں ہو پا رہا تھا، مشکلات ہوتی تھی، لوگ ووٹ کے لیے نکلتے نہیں تھے گھروں سے اپنی مصروفیات کی بنا پر. پھر قانون سازوں نے فیصلہ کیا 1845 میں کوئی ایسا دن فائنل کیا جائے، ایسا مہینہ فائنل کیا جائے. تو پھر نومبر کا مہینہ ایسا فائنل کیا کہ یہ نہ کوئی زیادہ سرد ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے، اور تمام کسان جو ہیں وہ اپنی فصلوں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج سے فارغ ہو چکے ہیں، کوئی فصل کٹائی کا موسم نہیں ہوتا. تو نومبر کا مہینہ فائنل ہوا. پھر نومبر کے مہینے کے اندر منگل کا دن کیوں فائنل ہوا؟ ناظرین، پہلے اتوار کا سوچا گیا کہ اتوار کا دن فائنل کرتے ہیں، پھر پتہ چلا جی انہیں بتایا گیا کہ جی اتوار کا روز آرام کرنے کا دن ہوتا ہے، ملازمین ہیں وہ چھٹی پر ہوتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں. پھر دوسرا مین جو تھا وہ رکھا گیا پوائنٹ سامنے کہ اتوار کے روز عیسائی لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، وہ مصروف ہوتے ہیں، تو یہ دن نہیں. پھر اس دن کو مائنس کیا گیا اتوار کو. پھر سوموار کا دن بھی اس لیے نہیں کیونکہ اس وقت دور دراز کے علاقوں میں جو ہے لوگ آنا ہوتا تھا، ٹریول نہیں تھا، ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ایک دن کا ٹائم لگتا تھا دوسرے شہر میں یا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن ضائع ہوگا تو سوموار کا دن بھی نہیں ہو، کیونکہ 1845 میں امریکہ ایک زرعی ملک تھا، وہاں ایگریکلچر جو ہے وہ بہت پرمان چڑھی ہوئی تھی، اور لوگوں کا کاروبار تھا، بزنس تھا، کسان طبقہ جو تھا، ایک ایگریکلچر جو ہے وہ کنٹری تھا. تو پھر یہ اتوار کا بھی دن نکل گیا، سوموار کا بھی نکل گیا، بدھ کا دن آیا. تو بدھ کے دن پھر بتایا گیا جو کسان لوگ ہیں وہ اپنا اناج فروخت کرنے کے لیے مارکیٹوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، تو وہ پھر نہیں آ سکیں گے. پھر ظاہری بات ہے پھر جمعرات کا دن، جمعے کا دن، ہفتے کا دن، یہ بھی اس لیے فائنل نہیں ہو سکا کہ لوگ اپنے اپنے دفاتر میں ہوتے ہیں، تو ایک دن کا ٹریول کرنا اور پھر اس کے بعد دوسرے شہر میں پہنچنا، پھر اگلا دن پھر ووٹ کاسٹ کر کے دوبارہ واپس جانا، تو پھر ایک دن کا ضائع ہونا. تو پھر اس طریقے سے 2 سے 3 دن ضائع ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ بھی منتخب نہیں کیے. تو منگل کا روز جو ہے وہ فائنل ہوا کہ ووٹ کاسٹ کیا جائے گا اس وقت 1845 میں. اب تو خیر ظاہری بات ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ملک نہیں ہے، 2% اب ان کی آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، لیکن کوئی قانون تبدیل نہیں ہو رہا، اور انہیں مختلف ادوار کے اندر کانگریس کے لوگ وہ بل پیش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اب دن کو چینج کیا جائے، ٹائم کو چینج کیا جائے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. دوسری طرف ناظرین پھر ایک اور پوائنٹ وہاں قانون سازی میں آ گیا کہ 1 نومبر کو اگر منگل کا روز آ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟
تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 1 نومبر کو اگر منگل آتی ہے تو پھر اس سے اگلے منگل کو الیکشن ہوں گے۔ اب اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ 1 نومبر سے پہلے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے جو عیسائی ہیں ان لوگوں کا دن منایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہیلووین کا ایک ڈے ہے وہ منایا جاتا ہے وہاں۔ تو اس دن کو ان کے دن کو ایک سمجھ لیں کہ آپ اس کو پریفر کرتے ہوئے کہ بھئی ان کا دن ہے، ایک تہوار منایا جا رہا ہے، تو پھر 1 نومبر کا بھی دن جو ہے اس کو، یعنی کہ 1 نومبر کو اگر منگل کا روز آ جاتا ہے تو وہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ امریکہ کی تاریخ میں 14% الیکشن 1 نومبر کو منگل آئی ہے، تو پھر وہ اس سے اگلے ہفتے ہوئے ہیں۔ جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں 2016 میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے 2020 سے پہلے 2016 میں، تو 1 نومبر منگل کے روز آ گئی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا پھر وہ 8 نومبر کو ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے 14% ابھی تک الیکشن جو ہیں وہ آگے جا چکے ہیں۔ اور یہ ایک تھوڑی سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اور اب کل جو 5 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس، تو دیکھتے ہیں عوام کس کو وہاں منتخب کرتی ہے۔